السلام علیکم۔ @عرفان خان اردو آفیشیل پر آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آج کے سبق کا مضمون ہے نماز کی 5ویں شرط، وقت کا بیان۔ سوال: نماز کے لیے وقت شرط ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب: نماز کو ادا کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ جو وقت اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے اسی وقت میں پڑھی جائے۔ اس وقت سے پہلے پڑھنے سے تو بالکل نماز درست نہ ہوگی۔ اس وقت سے پہلے پڑھنے سے تو بالکل نماز درست نہ ہوگی، اور اس کے بعد پڑھنے سے ادا نہیں بلکہ قضا ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری محنت پسند آتی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ سوال: نماز کتنے وقتوں کی فرض ہے؟ جواب: دن رات میں 5 وقت کی 5 نمازیں فرض ہیں۔ ان کے علاوہ ایک نماز وتر واجب ہے۔ سوال: فرض، واجب، سنت، نفل کسے کہتے ہیں اور ان میں کیا کیا فرق ہے؟ جواب: فرض اسے کہتے ہیں جو قطعی دلیل سے ثابت ہو، یعنی اس کے ثبوت میں کوئی شبہ نہ ہو۔ اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے اور بلا عذر چھوڑنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ واجب وہ ہے جو ظنی دلیل سے ثابت ہو، اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا۔ ہاں، بلا عذر چھوڑنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ سنت اس کام کو کہتے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یا رضی اللہ عنہ نے کیا ہو یا کرنے کا حکم فرمایا ہو۔ نفل ان کاموں کو کہتے ہیں جن کی فضیلت شریعت میں ثابت ہو، ان کے کرنے میں ثواب اور چھوڑنے میں عذاب نہ ہو، اسے مستحب اور مندوب اور تطوع بھی کہتے ہیں۔ سوال: فرض کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: 2 قسمیں ہیں، فرض عین اور فرض کفایہ۔ فرض عین اس فرض کو کہتے ہیں جس کا ادا کرنا ہر شخص پر ضروری ہو اور بلا عذر چھوڑنے والا فاسق اور گناہگار ہو، جیسے نماز۔ ہر شخص پر اپنی اپنی الگ الگ فرض ہے، بلا عذر چھوڑنے والا فاسق اور گناہگار ہے۔ اور فرض کفایہ وہ فرض ہے جو 1-2 آدمیوں کے ادا کر لینے سے سب کے ذمے سے اتر جائے، اور کوئی ادا نہ کرے تو سب کے سب گناہگار ہوں، جیسے جنازے کی نماز 50 لوگ، 100 لوگ، 10 لوگ، 20 لوگ مل کے پڑھ لیں، سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ کوئی بھی نہ پڑھے تو پورے امت کے مسلمان جو ہیں ان پر وہ گناہگار ہوں گے۔ سوال: سنت کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 سنت مؤکدہ اور نمبر 2 سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ اس کام کو کہتے ہیں جسے حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو یا کرنے کے لیے فرمایا ہو اور ہمیشہ کیا گیا ہو، یعنی بغیر عذر، بغیر کسی وجہ، کوئی بہانے کے، بغیر عذر یا کوئی پریشانی، بغیر عذر کبھی نہ چھوڑا ہو۔ ایسی سنتوں کو بغیر عذر چھوڑ دینا گناہ ہے، اور چھوڑنے کی عادت کر لینا سخت گناہ ہے۔ اور سنت غیر مؤکدہ اسے کہتے ہیں جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر کیا ہو لیکن کبھی کبھی بغیر عذر، بغیر کسی وجہ کے یا کوئی بغیر کسی پریشانی کے چھوڑ بھی دیا ہو۔ ان سنتوں کے کرنے میں
مستحب سے زیادہ ثواب ہے، اور چھوڑنے میں گناہ نہیں۔ ان سنتوں کو سنن زائد بھی کہتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں سنتوں پر، فرضوں پر، سنت موقدہ پر اور غیر موقدہ پر عمل کرنے والا بنائے۔ آج کل لوگ ان چیزوں کو بالکل بھی ضروری نہیں سمجھتے، مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں فرض نماز کے بعد۔ سوال، حرام اور مکروہ تحریمی، حرام اور مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی سے کیا مراد ہے؟ جواب، حرام اس کام کو کہتے ہیں جس کی ممانعت دلیل قطعی سے ثابت ہو اور اس کا کرنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہو، اور اس کا منکر جو اس بات کو ماننے سے انکار کر دے، اس کا منکر کافر ہو۔ اور مکروہ تحریمی اس کام کو کہتے ہیں جس کی ممانعت دلیل ظنی سے ثابت ہو، اس کا منکر کافر نہیں، مگر کرنے والا اس کا بھی گناہگار ہوتا ہے۔ مکروہ تنزیہی اس کام کو کہتے ہیں جس کو چھوڑنے میں ثواب ہے اور کرنے میں عذاب تو نہیں، لیکن ایک قسم کی برائی ہے۔ سوال، مباح کسے کہتے ہیں؟ مباح کسے کہتے ہیں؟ جواب، مباح اس کام کو کہتے ہیں جس کے کرنے میں ثواب نہ ہو اور نہ کرنے میں گناہ اور عذاب نہ ہو۔ سوال، نماز فجر کا وقت بیان کروں۔ یہ چیپٹر کافی بڑا سارا ہے، تھوڑا سا دھیان سے پڑھیے گا، اس کو 2 حصوں میں بانٹ کے ہم ریکارڈ کریں گے۔ جواب، سورج نکلنے سے تخمیناً 1.5 گھنٹہ پہلے مشرق پورب کی طرف سوال، نماز فجر کا وقت بیان کریں۔ جواب، سورج نکلنے سے تخمیناً 1.5 گھنٹہ پہلے مشرق پورب کی طرف آسمان کے کنارے پر ایک سفیدی ظاہر ہوتی ہے۔ وہ سفیدی زمین سے اٹھ کر اوپر کی طرف ایک ستون کی شکل میں بلند ہوتی ہے۔ اسے صبح کاذب کہتے ہیں۔ تھوڑی دیر رہ کر یہ سفیدی غائب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسری سفیدی ظاہر ہوتی ہے جو مشرق کی طرف سے دائیں بائیں جانب پھیلتی ہوئی اٹھتی ہے، یعنی آسمان کے تمام مشرقی کنارے پر پھیلی ہوئی ہوتی ہے، اوپر کی طرف لمبی لمبی نہیں اٹھتی۔ اسے صبح صادق کہتے ہیں۔ اسی صبح صادق کے نکلنے سے نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اور آفتاب نکلنے سے پہلے تک رہتا ہے۔ جب آفتاب کا ذرا سا کنارہ بھی نکل آیا تو فجر کا وقت جاتا رہا، فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ سبق تھوڑا سا بڑا تھا، اس وجہ سے ہم اس کو 2 حصوں میں ریکارڈ کریں گے انشاءاللہ۔ ایک حصہ ہم ریکارڈ کر چکے ہیں، ایک بعد میں کریں گے انشاءاللہ۔ آپ اچھے سے اس کو یاد کریے گا۔ السلام علیکم۔